دجا بجماله بلغ العلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، مسلمان جو بھی کام اچھا کرتے ہیں یا جو بھی عبادت کرتے ہیں، حقوق اللہ ہو کہ حقوق العباد، ان دونوں کا تعلق قبول ہونے کے لیے اخلاص سے ہے. اخلاص جب تک کہ عبادتوں میں اخلاص نہ ہو یا حقوق العباد کے ادا کرنے میں اخلاص نہ ہو، وہ تمام چیزیں اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتی. نماز ہو کہ روزہ، زکوٰۃ ہو کہ حج، یہ تمام عبادتوں کو خالصتاً للہ کرنا چاہیے، صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اس میں ریاکاری نہیں ہونا، دکھاوا نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری اور دکھاوا پسند نہیں ہے. اللہ کو اخلاص پسند ہے. خلوص نیت کے ساتھ کرو جو بھی کام کریں گے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں یا بندوں سے متعلق ہوں. ہم اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت میں اگر اپنا نفس داخل ہے تو سمجھو کہ وہ خدمت ہی رہ جائے گی، اس کا کوئی اجر و ثواب ہم کو نہیں ملے گا. اللہ کے پاس عبادتوں کو مقبول ہونا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں. اخلاص کیا ہے صاحب؟ دکھاوے سے پاک صاف ہونا، خالصتاً للہ ہونا. اللہ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے نا، اس کے دل میں اخلاص کو رکھ دیتا ہے، اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو کچھ بھی اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوں گی ویسا ہی اس کو اجر ملے گا، جیسی نیت ہوں گی ویسا ہی اجر ملے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تجارت کے لیے، اس کو وہی ملے گا، یعنی تجارت کا فائدہ ملے گا. اگر کوئی سفر کر رہا ہے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، تو پھر اس کو جو مقصد ہے وہی حاصل ہو جائے گا.
اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو جہاد کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اگر اخلاص ہو تو وہی ملے گا۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے، لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ جی، اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور ہاتھ باندھا ہے، قبلہ کی طرف رخ ہے، گردن جھکایا ہوا ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے، لوگوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ نماز کے قیام میں ہے، اور کوئی جھک گیا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ حالت رکوع میں ہے، اور اپنی پیشانی کو ٹیک دیا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ حالت سجدہ میں ہے۔ لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ قیام کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، یہ سخاوت کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال نامے کو ڈال دے، اس کے اعمال نامے کو ڈال دے۔ تو فرشتہ کیا کہیں گا؟ یا اللہ، میں اس بندے کے ساتھ تھا، ان نیک عمل کیا، اور میں نے اس کو دیکھا نیکی کرتے ہوئے، اور میں اس کو نام اعمال میں لکھ دیا۔ لوگوں کی نظر جسموں پر، اللہ کی نظر دل پر۔ اب یہ فرشتہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ نیک عمل کیا، میں نے دیکھا، اور میں اپنے اس کے اعمال نامے میں اس کو لکھ دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گا وہ صحیفے کو ڈال دے، وہ کتاب کو ڈال دے۔ یا اللہ، میں کیسے ڈالوں، یہ نیک عمل کیا؟ اور نہیں، اللہ پاک فرمائے گا اس نے نیک عمل کیا، لیکن میری رضامندی اس میں شامل نہیں تھی، وہ ریاکاری کے لیے کیا، اس کا عمل میرے کو قبول نہیں ہے، اور اس کو ڈال دے۔ اچھا کام کیا مگر اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تو وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرو اچھا ہو اور اس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اللہ رب العزت اس کام کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف روایت میں آتا ہے، فرشتہ ایک بندے کے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے فرشتے، جس بندے کے پاس سے تو آیا ہے نا، اس کے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دے۔ فرشتہ کہیں گا، یا اللہ، میں اس کے ساتھ تھا، یہ نیکی کیا اس نے، پھر اس کی نیکیاں کیسے لکھوں؟ نیکی کرتے ہوئے فرشتہ دیکھا ہی نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ، میں اس کے ساتھ تھا اور یہ نیک عمل نہیں کیا، پھر میں اس کو کیسے لکھوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے فرشتے، تو جس بندے کے ساتھ تھا نا، نیک عمل کیا نہیں، لیکن نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ پڑھیے صاحب، سبحان اللہ، کیا شان ہے صاحب۔ جو بھی اعمال کا دار و مدار ہے سب کہے پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت جیسی ہوں گی ویسا ہی صلہ ملے گا۔ صاحب، ہماری شریعت میں اخلاص کا بڑا دخل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اخلاص چاہیے، روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اخلاص چاہیے، حج کرتے ہیں اخلاص چاہیے، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، اخلاص چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو،
پڑوسیوں کی خدمت کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، تو ہمارا اپنا کوئی مقصد نہ ہو، خالص اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہیے، تو وہ کام ہمارا اللہ کے پاس مقبول ہوگا، ورنہ نہ مقبول ہوگا۔ اور اخلاص کے بڑے بڑے فائدے ہیں، میں آپ کو مثال دوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کو تو اللہ نے خوب طاقت دیا تھا، خوب قوت دیا تھا جی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ایک کافر سے ہوا، دشمن خدا اور دشمن رسول سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا، کشتی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر کو پچھاڑ دیے، سینے پر سوار ہو گئے اور نیام سے تلوار کھینچ دی۔ تلوار کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کی گردن اڑائیں گے جی۔ کافر کو مد مقابل کو نیچے گرا دیے، اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور نیام سے تلوار کو کھینچ لیا۔ قریب تھا کہ اس کو واصل جہنم کر دیں، جہنم رسید کر دیں۔ تھوڑی گستاخی کیا، وہ کافر جو زیر ہو چکا تھا اس نے گستاخی کیا۔ گستاخی یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، تھوکا۔ کوئی کسی کے چہرے پر تھوک دے تو غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، چہرے پہ تھوکنا تھا، غصہ آ گیا۔ جیسے ہی آپ کو غصہ آیا، نیام سے جو تلوار نکال دیے تھے گردن اڑانے کے لیے، وہ تلوار کو دوبارہ نیام میں رکھ لیے۔ دشمن کو جو زیر کر دیے تھے، پٹک دیے تھے، سینے پر سوار ہو گئے تھے، اس کے اوپر سے اڑ گئے اور اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پریشانی سے پوچھتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوری طرح مجھ پر قابو پا چکے تھے، پھر مجھے چھوڑا کیوں؟ آپ میری گردن اڑانے کی تیاری کر لیے تھے، آپ مجھے چھوڑا کیوں؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ میں تجھ سے جو مقابلہ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا، میں تجھ سے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تجھ کو پٹکا تو اللہ کے لیے پٹکا، نیام سے تلوار نکالی تو اللہ کے لیے، جب تو میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور اس میں میرا نفس داخل ہو گیا، غصہ آ گیا اور میرا اس میں نفس داخل ہو گیا۔ اگر میں حالت غصے میں تجھ سے انتقام لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ اے علی تم نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے آپ اس سے دشمن سے لڑا ہے۔ تو میں یہی سوچا کہ چونکہ میرے خلوص میں فرق آ گیا، میں جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تو چہرے پر تھوکا تو میرا غصہ یعنی میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، لہٰذا میں اس کو تجھے چھوڑ دیا۔ اتنا اثر ہوا اس دشمن پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص سے، اتنا اس پر اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا یقیناً علی آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو لڑ رہے تھے وہ اخلاص کے ساتھ لڑ رہے تھے، تمہارا دین سچا، تمہارا اسلام سچا۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور مسلمان ہو گیا۔ صاحب اخلاص کی برکت دیکھو، جو ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ جو کام میں اخلاص ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس کام میں اخلاص نہیں ہوتا ہے اس میں شیطان شامل رہتا ہے۔ ہر کام میں اخلاص چاہیے،
ہر بندے کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے۔ آپ کو میں نے ایک مثال دیا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کیے، جو مقابلہ کیے، وہ خالصتاً للہ یعنی اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ اب جب ان کا غصہ آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ہمارا اسلام بھی بڑا شاندار ہے صاحب، پڑھیے سبحان اللہ، اتنا عظیم الشان اسلام ہے ہمارا۔ اسلام خالص اخلاص سے پھیلا ہے، ہمارا اسلام اخلاص سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے، لٹ کے زور سے، اقتدار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے تو خالص اخلاص کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اخلاص ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ اس سامنے والے پر بڑا اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، ایک بڑھیا معمول بنا لی تھی، گھر کو جھاڑ کر کچرا جمع کرتی۔ جب آقا علیہ السلام اس یہودن بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو سرکار پر کچرا پھینک دیتی تھی، آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ کچرا صاف کرتے، راستے کے کانٹے رہتے تو ہٹاتے، سیدھا سیدھا چلے جاتے، کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک دن کچرا نہیں پھینکی، دوسرا دن آیا کچرا نہیں گرا، تیسرا دن آیا کچرا نہیں گرا، تو اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، اے میرے صحابیوں کیا بات ہے، میں وہ گھر کے سامنے سے جب گزرتا تھا تو ایک بڑھیا گھر والی میرے اوپر کچرا ڈال دیتی تھی، راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اور وہ نہ کچرا پڑ رہا ہے نہ کانٹے بچھا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آقا وہ بیمار ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلو۔ اب آقا علیہ السلام وہ بڑھیا کے گھر کو جا رہے ہیں، ان بستر پر ہے، بیمار ہے، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سک رہی ہے۔ ایسے میں آقا علیہ السلام جب اس کے گھر میں جا رہے ہیں تو وہ یہ تصور کر رہی ہوگی کہ میں روزانہ ستاتی تھی اور اب میں معذور ہو چکی ہوں، بیمار ہو چکی ہوں، اور یہ مجھ سے شاید انتقام لینے آ رہے ہوں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام جب اس کے گھر میں گئے، جا کر کہا، اماں جان تیری صحت کیسی ہے؟ اماں جان تیری صحت کیسی ہے؟ آقا علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اس کے دل میں تیر کی طرح گھس گئے۔ دیکھا کہ میں روزانہ ستاتی تھی، کچرا ڈالتی تھی، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور یہ ہے کہ میری عادت کے لیے آ گئے ہیں، میری مزاج پرسی کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے الفاظ زبان مبارک سے نکلے، اماں جان تو کیسی ہے، تیرا مزاج کیسا ہے؟ یہ سنتے ہی کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ صاحب اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے نا، اس اخلاص میں بڑی برکت اللہ نے رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ہر کام کو اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں خوب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے مثالیں تو بہت ساری ہیں، یہ مثالیں صرف میں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، تو کم سے کم ہم جو بھی اچھا کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کی برکتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص میں کتنی برکت رکھا ہے،
اور جو اپنے نفس کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ نفس کے لیے کام نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام سے جو پہلے پیغمبر گزرے نا وہ پیغمبروں کا زمانہ ہے۔ توجہ فرمائیے، بنی اسرائیل کے زمانے میں، ویسے تو ہر زمانے میں عبادت گزار موجود ہیں، عبادت کرنے والے کو کیا بولتے بھائی ذرا فرمائیے؟ عابد۔ عابد عبادت کرنے والا۔ نماز پڑھنے والے کو نمازی بولے، حج کرنے والے کو حاجی بولے، خیر خیرات کرنے والے کو سخی بولے، عبادت کرنے والے کو عابد، عبادت کرنے والا۔ یہ 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس سے ہٹ کر رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جی اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عبادت گزار۔ کثرت سے عبادت کرنے والے کو، اللہ کی یاد منانے والے کو عابد کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کو پتہ چلا ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ پرستش درخت کے پیدا کرنے والے کی کرنا چاہیے نا بھائی۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی پرستش کیسے کریں گے؟ پرستش عبادت اللہ کی ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ان کی عبادت نہیں ہونا چاہیے، وہ تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اب وہ عابد کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جاؤ وہ جھاڑ کو کاٹ دو، وہ درخت کو ہی کاٹ دو۔ تبر لے کر وہ درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر نیک کام سے روکنے والا کون ہے صاحب؟ شیطان۔ اچھے کام سے روکتا ہے، شیطان کا تو کام ہے، انسان کا بہت بڑا دشمن ہے وہ۔ اب یہ راستے میں شیطان مل گیا، لعین مل گیا، مل کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ وہ جھاڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے لوگ وہ جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، میں وہ درخت کو کاٹتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا دیکھو بھائی، تم سے پہلے پیغمبر گزرے، نیک لوگ گزرے، بزرگان دین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، کسی نے بھی وہ جھاڑ کو نہیں کاٹا۔ کیا تم کو اللہ کا حکم ہے کاٹو؟ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، پھر کیوں کاٹنے جاتے؟ تم یہ جھاڑ کو کاٹ دیں گے تو کئی درخت اور ہیں، وہ درختوں کی وہ پوجا کر لیں گے، وہ پرستش کر لیں گے، یہ جھاڑ کو چھوڑیں گے تو دوسرے جھاڑ کو جائیں گے، تم کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو لعین ہے، تو شیطان ہے، میرے اچھے کام میں تو حائل ہو رہا ہے۔ اور دونوں کا مقابلہ ہوا صاحب۔ شیطان کہتا ہے میں جھاڑ کاٹنے نہیں دوں گا، یہ کہتے ہیں میں برابر کاٹ کے رہوں گا۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے عبادت گزار عابد شیطان کو پچھاڑ کر سینے پہ سوار ہو گئے۔ شیطان کو پچھاڑ دیا، سینے پر سوار ہو گیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، تلملا گیا، کہنے لگا بھائی چھوڑ دو، میں نہیں کرتا کچھ بھی، چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیے، چھوڑ کر پھر آگے بڑھ رہے ہیں، دوبارہ پھر آیا، جانے نہیں دیتا، لیکن دوبارہ مقابلہ ہوا تو پھر شیطان کو پچھاڑ دیے، سینے پہ سوار ہو گئے۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیے۔ اس کے بعد شیطان بولتا دیکھو بھائی، آپ جھاڑ کاٹتے ہیں تو کاٹ لو، لیکن دوسرے اور جھاڑ ہے اس کی عبادت کر لیں گے، تم کو اللہ کا حکم بھی نہیں ہے کہ یہ جھاڑ کو کاٹ دو، پچھلے پیغمبروں میں بھی نہیں کاٹا ہے۔ ایک اچھی بات بتاتا ہوں، آپ قوم کی خدمت کرو، روزانہ میں 2 دینار رات میں تمہارے سرانے رکھ دیتا ہوں، آپ وہ دینار لو اور لوگوں کی خدمت کرو، رعایا کی خدمت کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تو بھی کچھ فائدہ لوگوں کو ہوتا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔
واپس چلے گیا، عبادت گزار واپس چلے گئے اپنے گھر کو، شیطان اپنے مقام کو چلا گیا، عبادت گزار رات میں عبادت کرتے کرتے جب سو گئے، صبح جب نیند سے بیدار ہوئے، تکیے کے نیچے 2 دینار، 2 دینار ماشاءاللہ لے لیے، سوچنے لگے 1 دینار تو میں اپنے کام میں لے لوں، 1 دینار اور لوگوں میں کھلانے پلانے میں صرف کر دوں۔ 1 دن گیا، دوسرے دن عبادت سے اٹھے تو دین سے اٹھے تو پھر 2 دینار تکیے کے نیچے، تیسرے دن پھر اٹھے تو پھر 2 دینار تکیے کے نیچے سے، روزانہ 2 دینار تکیے کے نیچے سے نکلتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ چوتھا دن آیا، رات کو سو گئے، صبح اٹھے، تکیہ اٹھایا تو دینار غائب۔ روزانہ جو شیطان 2 دینار لا کر رکھ رہا تھا، یہ لے رہے تھے، قوم کی بھی خدمت کر رہے تھے اور خود بھی استعمال کر رہے تھے، لیکن چوتھا دن جب آیا تو دینار نہیں تھے موجود۔ اب ان کو پہلے کی طرح پھر آیا غصہ۔ اب توجہ کیجئے صاحب، پھر غصہ آیا۔ جیسے ہی غصہ آیا پھر تبر لیا ہاتھ میں، اب جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ درخت کاٹنے کے لیے جب پہنچ رہے تھے، راستے میں پھر شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں جانے نہیں دوں گا، نہیں میں برابر جاؤں گا، جھاڑ کو کاٹوں گا۔ اب دونوں میں مقابلہ ہوا، شیطان کا اور عابد کا، دونوں میں کشتی ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے تک عابد کو شیطان پٹک دیا اور شیطان وہ عابد کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب یہ تلملا گئے، کہا کہ چھوڑو چھوڑو، چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ مقابلہ ہوا، دوبارہ بھی شیطان کو فتح ہوئی، ان کو زیر ہوئی، کہا کہ چھوڑ دو، اب میں درخت کاٹنے نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ بتاؤ، عبادت گزار کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ پہلے میرا مقابلے میں میں جیتتا تھا، میری فتح ہوتی تھی، اور اس دفعہ تمہاری فتح ہو گئی، میں ہار گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب شیطان کہتا ہے پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، پہلے تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، کام میں اخلاص تھا، خلوص نیت کے ساتھ تم جا رہے تھے کہ لوگ پرستش کر رہے ہیں، وہ جھاڑ کو نکال دیں گے، تو تم اللہ کے لیے جا رہے تھے، اللہ تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اللہ جس کی مدد کرتا ہے اس کو فتح ہوتی ہے۔ چونکہ اب تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے جا رہے ہیں، تم اشرفیوں کے لیے، دینار کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارا اخلاص ختم ہو گیا اور تمہاری نیت میں دولت آ گئی، جس کی وجہ سے تم کو شکست ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، اخلاص میں جو فائدہ ہے اور جس کام میں اخلاص نہیں ہوتا اس میں جو نقصان ہے، آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ ہر کام میں کیا چاہیے صاحب؟ اخلاص چاہیے، خلوص کے ساتھ کام کرو۔ دکھاوا، ریاکاری یا اپنے مقصد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ خود کے اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جس میں کوئی للہیت نہ ہو تو وہ کام میں مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ اس کے لیے مددگار ہوگا جو کام اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اتنا سمجھ جائیے کہ ہر کام کے لیے اخلاص چاہیے۔ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمائیے ایک مرتبہ، اردو بولو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوں گی ویسا ہی اس کا دار و مدار رہیں گا۔ نیت اچھی ہو، بھائی آپ کی نیت ہے تجارت کی غرض سے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا رہے ہیں، کیا نیت ہے؟ یہ میرا سامان ہے تجارت کا،
میں وہ فلاں شہر کے بازار میں جاؤں، وہاں جا کر بیٹھوں اور یہ مال کو بازار میں بیچوں، تو الحمدللہ نیت کے مطابق وہ مال بکے گا اور اس کا نفع، وہ جو بھی اس کا نقصان ہو کے نفع ہو، اس کو حاصل ہو جائے گا۔ نیت اس کی تجارت ہے۔ ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ نکاح کریں، تو لڑکی کے گاؤں کو گئے، وہاں پر نکاح ہو گیا، نیت کے مطابق اس کو بیوی مل گئی نیت کے حساب سے۔ اسی طرح جیسی نیت ہوں گی، اگر کوئی اللہ کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جا رہا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہر کام میں اخلاص چاہیے، جس کام میں اخلاص ہوتا ہے اس کو اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں نہیں، کئی مثالیں ہیں اخلاص سے متعلق۔ اگر آپ کو میں دوں، دیکھیے ہم چلیں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، پردہ فرمائے۔ صحابہ کرام کو سرکار سے اتنا عشق، اتنی محبت کہ سرکار کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے، کوئی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، ہر سنت پر عمل کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جا کر کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، سرکار کی بیوی ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ام المومنین سے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ سرکار کوئی کام کرتے تھے اور وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ایسا کوئی کام ہے تو بتاؤ تاکہ ہم وہ سنت پر بھی عمل کریں گے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ سرکار کوئی سنت پر کوئی عمل کرتے تھے اور ہم سے چھوٹ رہا ہے تو آپ بتاؤ کہ وہ سنت پر میں عمل کروں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے آقا 8 دن میں ایک مرتبہ حکم دیتے تھے حلوہ بناؤ، اور میں حلوہ بناتی اور آقا علیہ السلام اس راستے سے جاتے اور کسی کو کھلا کر آتے۔ کس کو کھلا کر آتے پتہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ حلوہ بناؤ۔ انہوں نے حلوہ بنایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جس راستے سے سرکار گزرتے نا، اس راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جاتے 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 شہر کے باہر ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں ایک مریض ہے، کوڑ کا مرض ہے اور نابینا ہے۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی، چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو اپنا منہ کھول دیا۔ صدیق اکبر کے آنے کی آہٹ کو محسوس کر لیا، چلنے کی جو آواز رہتی نا اس کو محسوس کر کے اپنا منہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا کہ میرے آقا یہیں آتے تھے اور اسی کو حلوہ کھلا کر جاتے تھے۔ اپنے دستے مبارک سے حلوے کو لے کر اس کے منہ میں ڈال دیے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے انگلیاں اس کے منہ کو جب لگی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، آواز نکالا، تکلیف ہوئی بہت، جسم سے جسم مس ہوا، جسم سے جسم جب لگا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حلوہ تو کھا لیا، کہنے لگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مریض، کیا میرے آقا تجھے ہی حلوہ کھلاتے تھے آ کر؟ کہا کہ ہاں، تمہارے نبی مجھے ہی حلوہ کھلاتے تھے، لیکن کھلانے میں فرق تھا۔
میں اتنا بیمار ہوں کہ کسی کا جسم مجھ سے لگ جائے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہارے نبی کا معاملہ کھلانے کا انداز یہ تھا کہ حلوہ اپنے منہ میں لیتے اور اپنے زبان کے ذریعے سے میرے منہ میں چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار کی۔ جی سامنے والا مریض ہے، اس کو ہاتھوں سے کھلاؤ تو ہاتھ اگر منہ کو لگے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ آقا رحمت عالم ہے، سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے منہ میں لے لیتے اور اوپر سے اس کے منہ میں اپنے زبان کے ذریعے سے چھوڑ دیتے۔ جی صاحب اس کو کھلا دیتے اور تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا بیمار کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ان پر مجھے یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں ایمان نہیں لایا۔ لیکن اب مجھے پتا چلا کہ ان کے جو جانشین ہیں ان کی سنتوں پر، ان کے کیے ہوئے کام پر اس اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو اب مجھے ان کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جی صاحب آقا علیہ السلام کی سنت پر کس نے عمل کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اخلاص کے ساتھ عمل کیا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، بس سرکار سے عشق، سرکار سے محبت اتنی کہ سرکار کسی کام کو انجام دیتے اور وہ کام ہم سے چھوٹ رہا ہے تو وہ کام بھی انجام دینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلوہ ام المومنین سے بنوایا اور لے جا کر اس کو کھلایا مریض کو، تو وہ مریض آقا علیہ السلام کی نبوت کا اس کو اب یقین ہوا۔ سرکار کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کہ وہ اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ صاحب اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو اللہ کی جب مدد ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ عمل قبول ہوتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کرتے ہوئے اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں۔ جو کام اخلاص کے بغیر ہوتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اخلاص جس کام میں ہوتا ہے اللہ وہ کام کو پسند فرماتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں اخلاص کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں نکلے، جا رہے ہیں، ایسا طوفان، ایسی آندھی آئی، ہوا چلنے لگی، پانی برسنے لگا۔ وہ نوجوان پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو ایک غار نظر آئی، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب جب غار کے اندر پہنچے تو جو ہوا جو چل رہی تھی، آندھی جو چل رہی تھی، پتھر اپنی جگہ سے ہلکے لڑک رہے تھے۔ ایک پتھر کی بڑی چٹان لڑکتے لڑکتے آئی اور یہ جو جس غار کے اندر تھے نا اس غار کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے دیکھا نہیں بچانے کے لیے، غار کے اندر نوجوان ہے، غار کے اوپر پہاڑ کی چٹان آ کر بیٹھ گئی ہے، اب یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تینوں نے سوچا کہ دیکھو اب کوئی اللہ کے سوا ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع ہو جائیں گے، اور سب کے سب ایک کے بعد ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور دعا میں اخلاص والے عمل کا واسطہ دیں گے۔ جو اپنی زندگی میں جو عمل اخلاص کے ساتھ کیے
جو نیکی اخلاص کے ساتھ کیے وہ اخلاص والی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. جب اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا تو ہم کو یہ مصیبت سے نجات دے گا. پڑھیے صاحب. کیا سوچا انہوں نے؟ اخلاص والا عمل جو ہم نے زندگی میں کیا ہے، جو کام اللہ کے لیے کیا اخلاص سے، اس کام کا واسطہ دے کر دعا کریں گے. تینوں نے طے کر لیا. ایک کی باری آئی. پہلا شخص کہتا ہے یا اللہ میں برائی کے ارادے سے ایک لڑکی پر پوری طرح قابو پا لیا تھا. برائی کے ارادے سے لڑکی پر پوری طرح قابو پا لیا. لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یا اللہ میں تیرے خوف سے میں نے جو برائی کا ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، تیرے لیے میں نے یہ برائی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. پڑھیے. اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں. برائی کو چھوڑنے کی جو نیکی ہے نا بھائی، اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں. اے اللہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. اللہ نے ابھی یہ دعا کر رہا تھا، وہ پتھر کی چٹان جو غار پر آ کر جم گئی تھی ذرہ ہٹ گئی، روشنی آنے لگی، لیکن یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب وہ ذرہ تھوڑا سا ہٹ گئی تو باری آئی دوسرے شخص کی. دوسرے شخص کی جب باری آئی تو دوسرے نے اپنی دعا کیا، یا اللہ میں بکریاں چراتا اور جب بکریاں چرا کر گھر کو واپس آتا تو پہلے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ماں باپ کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا. پڑھیے سبحان اللہ. ہاں صاحب، ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بیوی بچے ہیں، دونوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، کس کا بھی حق ضائع کرنا نہیں ہے. مگر دونوں میں پہلا حق کس کا ہے صاحب؟ سبحان اللہ. بولو ذرا. زبان سے بول رہے مگر عمل بھی کرنا چاہیے. کریں گے نا؟ یا اللہ، وہ چرواہا بولتا ہے یا اللہ میں بکریاں چرانے کے لیے بہت دور جنگل کو چلا گیا، لیکن جب میں واپس آتا تو میرا یہ معمول تھا، پہلے آتے ہی ماں باپ کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا، بعد میں بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا. میں بہت دور چلا گیا، آنے میں تاخیر ہوئی، آنے تک میرے ماں اور باپ دونوں سو گئے، اور ادھر بیوی بچے ہوشیار ہیں، لیکن میرے معمول کے مطابق میں اپنی امی ابا کے پاس کھڑا رہا. جب یہ اٹھیں گے اور ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کے بعد جاؤں گا اپنے بیوی بچوں کی طرف. یہ کہہ کر وہ رات بھر ماں باپ کی خدمت میں کھڑا رہا. اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں دیا جب تک کہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا. ہاں سبحان اللہ. اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جن سے رسول خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. رسول ان سے خوش ہوتے ہیں جن سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کی خوشنودی سے رسول خوش ہوتے ہیں، رسول کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے. پہلے ماں باپ کی خوشنودی ہونا چاہیے سر. جس سے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے. اب یہ نوجوان کہنے لگا یا اللہ جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کو کھلایا پلایا نہیں، اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں دیا. اے اللہ یہ کام میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس اخلاص والے عمل کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. دعا کیا اللہ سے. ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ وہ جو چٹان غار پر آئی تھی اور ہٹ گئی، چٹان اور ہٹ گئی.
اتنی ہٹی کہ اب یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب باری آئی تیسرے کی، 3 شخص تھے جو غار کے اندر چلے گئے تھے، آندھی سے چٹان آ کر ان کے غار پر بیٹھ گئی تھی، کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ تیسرے کی باری آئی تو تیسرے نے کہا یا اللہ، ایک وقت ایسا تھا کہ میں کچھ مزدوروں سے کام لیا، سارے مزدوروں کو مزدوری دے دیا، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ وہ ایسا شخص تھا، ایک مزدوری سے کام کروایا اور سب کو مزدوری دے دیا، لیکن ایک مزدور ایسا تھا کہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا میری مزدوری دے دو۔ اب سنو صاحب، حیرت کی بات سنو ذرا، ایک مزدور کام کیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا اور بہت عرصے کے بعد آ کر کہتا ہے کہ میری مزدوری دے دے۔ تو اب یہ نوجوان جو غار کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ وہ جب مزدوری مانگنے کے لیے آیا تو کہا یہ جو گھوڑے نظر آ رہے ہیں نا، یہ گھوڑے سارے تیرے ہی لے لے۔ پڑھو، سبحان اللہ۔ یہ جو اونٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہ اونٹ سارے تیرے ہی ہے، لے لے۔ ان سوچنے لگا یہ مسخرہ پن تو نہیں کر رہا ہے، یہ مجھ سے ہنسی مذاق تو نہیں کر رہا ہے، میں اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ یہ گھوڑے بھی لے لے، یہ اونٹ بھی لے لے، یہ جو اناج نظر آ رہا ہے نا، یہ سارا اناج تیرا ہے، لے لے۔ پڑھیے، سبحان اللہ۔ یہ گھوڑے تیرے ہیں، لے لے، یہ اونٹ تیرے ہیں، لے لے، یہ اناج تیرے ہیں، لے لے۔ تو وہ مزدور کہنے لگا تو میں تو مزدوری اتنی نہیں کیا تھا جو تو دے رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ تو جو مزدوری چھوڑ کر گیا تو میں اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اس پیسے کا یہ سارا فائدہ ہے۔ تیری مزدوری کو میں تجارت میں لگا دیا، وہ پیسے کا یہ فائدہ ہے۔ پڑھیے صاحب، ذرا غور بھی کرتے جاؤ صاحب، غور بھی کرتے جاؤ۔ ہاں، ہم کسی سے کام لیے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا چاہیے۔ کسی بھی مزدور سے کام لو، کسی نوکر سے، کسی ملازم سے، کسی سے بھی کوئی کام لو تو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا پلٹا چل رہا ہے۔ جی صاحب، اب اس میں وقت فرمائی نہیں ہے کہ اس میں۔ اب یہ تیسرا نوجوان کہتا ہے یا اللہ، میں نے یہ جو مزدور کے تعلق سے جو اس کا پیسہ مزدوری کو لگا دیا، میں تجارت میں لگا دیا، اور اس کا جو کچھ بھی فائدہ آیا میں سارا کا سارا اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، ہم پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے نجات دے دے، اور میں جو اخلاص کے ساتھ یہ جو کام کیا ہوں، یہ اخلاص والے کام کو، اس اخلاص والے عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں کہ اخلاص کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کیا، اور وہ جو چٹان غار کے اوپر آئی تھی نا، وہ پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور یہ آسانی سے باہر نکل گئے۔ جی صاحب، جو کام اخلاص سے ہوتا ہے، وہ اخلاص والا کام مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کام میں کیا ہونا چاہیے؟ بس اخلاص والی بات میں آپ کی خدمت میں کیا۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس کے لیے؟ ہاں، 2 رکعت نماز جمعہ کے 2 رکعت ادا کرتا ہوں واسطے کس کے بولے؟ اللہ کے۔ جمعہ کے 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے لیے پڑھ رہے نہیں۔ دل میں ریاکاری ہے، دل میں دکھاوا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے، محنت کے ساتھ آئے نماز پڑھے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جس کو خوش کرنے کے لیے پڑھا ہے وہ تو خوش ہو گیا، وہ تجھے نمازی بول رہا ہے، تیری نماز کا صلہ وہیں پر چلے گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سخاوت کر رہا ہے، سخاوت اس لیے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سخاوت کرو تو وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ نہیں لوگ مجھے تعریف کریں، لوگ مجھے سخی کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لوگ تجھے سخی بولے تیرا صلہ وہیں پر ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علم اس لیے پڑھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ اسے قاری کہیں، دل میں کیا ہے؟ لوگ تعریف کرنا، لوگ تعریف کرنا، لوگ تعریف کریں گے ارے بھائی قرآن پڑھنے والا قاری ہے، یہ علم پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، اللہ پاک فرمائے گا ارے تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے تیری تعریف کیا، اس کا صلہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، نماز ہو کہ روزہ، زکوٰۃ ہو کہ حج، یہ تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور جو کچھ اللہ رب العزت اس کو سرفراز کرنا ہے وہ فرما دے گا۔ معزز سامعین، سلسلہ چل رہا تھا نماز کا۔ نماز کے میں نے واجب ہونے کی باتیں بتائی تھی، ایک مرتبہ تو اعادہ کر لیں گے، میں اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں۔ اعادہ بولے تو آموختہ، نماز کس پر فرض ہے؟ تو میں نے بتایا تھا 3 باتیں۔ مسلمان پر نماز فرض ہے، عاقل پر، بالغ پر۔ مسلمان ہونا، بولتے جاؤ، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ 3 چیزیں ضروری ہے۔ مسلمان پر نماز فرض ہے، کافر پر نماز فرض، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل نہیں ہونا، عاقل پر نماز فرض ہے۔ مسلمان، عاقل اور بالغ پر نماز فرض ہے۔ جی صاحب، اب اس کے بعد شرائط نماز میں بتایا تھا، اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، وقت کا پایا جانا، نماز پڑھنے والے کے نماز کا وقت کا پایا جانا۔ اور ایک بات یہ ہے، عورتیں حیض و نفاس سے پاک رہنا، ناپاک نہیں رہنا، ماہواری سے پاک صاف رہنا عورتوں کے لیے۔ اب اس کے بعد جو نماز ہم پڑھنے کا ارادہ کریں گے، نماز پڑھنے کا جیسے ہی ارادہ کریں گے تو 6 چیزوں کا خیال ہم کو رکھنا ہے۔ پہلی شرط ہے طہارت جسم، جسم کا پاک ہونا، طہارت جامہ، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے والے کا جسم پاک ہونا، نماز پڑھنے والے کے کپڑے پاک ہونا، طہارت مقام، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا، طہارت جسم، بولیے، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا۔ چلو، چوتھی بات ہے ستر عورت، جسم کا ڈھکا رہنا۔ ستر عورت بولے تو جسم پر کپڑے ہونا، جسم پر کپڑے ہونا، کپڑے، جسم کپڑوں سے ڈھکا رہنا، ستر عورت۔ اب اس کے بعد استقبال قبلہ، استقبال قبلہ بولے تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وہاں چہرہ ہونا، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ یہ 5 شرائط ہوئے، اور ایک شرط نیت، نیت، چھٹی شرط کیا ہے صاحب؟ نیت۔ چلو اس کو ایک مرتبہ اور دہرا لیں گے اپنی باتیں تمام کرنے سے پہلے۔ نمازی کے لیے سب سے پہلے کون سی چیز پاک ہونا چاہیے؟ جسم پاک ہونا، اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت یعنی جسم پر کپڑے پہنے ہوئے رہنا، پھر استقبال
قبلہ کی جانب رخ ہونا، اور چھٹی شرط نیت ہونا، نماز پڑھنے کی نیت۔ گھر سے ہم نکلے کائے کے لیے آئے بھائی؟ یہ نیت ہے، یہ ارادہ کرنا ہی نیت ہے۔ اب ہمارا ارادہ دونوں طرح سے ایک ہونا چاہیے۔ نیت ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ گھر سے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر گھر سے نکلے اچھے اچھے کپڑے پہن کر، تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ آپ کا ارادہ ہے دلی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو زبان اور دل دونوں ایک ہونے کے لیے زبان سے بھی نیت کر لینا، زبان سے بھی نیت کر لینا، زبانی نیت اور دلی ارادہ دونوں ایک جگہ ہو جائیں، تاکہ دونوں میں فرق نہ ہو، دونوں الگ الگ نہ ہو۔ زبان سے نماز بول رہا، دل سے دکھاوا بول رہا تو نہیں، شرط پوری نہیں ہوتی۔ دل دکھاوے کے لیے کر رہا نماز، پڑھنا نہیں چاہ رہا، زبان سے بول رہا نماز پڑھو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دل اور زبان دونوں ایک ہی ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، 2 بجے سے ذرا پہلے آ جائیے، اللہ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہم جو کچھ سنے اور سنائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ہمارے اعمال دکھاوے سے پاک صاف ہوں پروردگار، ہمارے اعمال ریاکاری سے بالکل پاک صاف ہوں مولا۔ مولا، ہم نماز پڑھیں کہ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دے کے حج کریں، ہر عمل میں خلوص عطا فرما۔ یا اللہ، ہم ماں باپ کی خدمت کریں تو اس میں ہمیں خلوص عطا فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے بزرگوں کا خیال کریں، ہم حقوق العباد ادا کریں تو اس میں بھی ہمیں خلوص عطا فرما۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں تو یا اللہ وہ ہمدردی بھی خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان بلاؤں سے ہمیں نجات دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جتنے پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ یا اللہ، ان دنوں بہت سارے لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں، بے روزگاری میں مبتلا ہیں۔ پروردگار، تو ہر ایک کو جانتا ہے، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو اپنے خزانے ان پر کھول دے مولا۔ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے تاکہ ان کے قرضے ادا ہو جائیں، غیب سے مدد فرما دے تاکہ ان کی روزی روٹی کے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جن لڑکیوں کے اور لڑکوں کے شادیاں ہونے جا رہی ہیں مولا ان کو آسانیاں فرما دے، ان کو غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔